مولاي صل وسلم دائما أبدا على مسلسل کئی دنوں سے جو درس چل رہا ہے اس کے اندر اللہ پاک اپنے ان بندوں کے انعاموں کا ذکر فرما رہا ہے۔ آخرت کے اندر جنت کے اندر انہیں یہ چیز بھی دی جائے گی، یہ چیز بھی عطا کی جائے گی۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، کتنا کریم ہے۔ عام طور پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اپنی اولاد کی جب شادی اور نکاح کا انتظام کرتے ہیں، خاص طور پہ بیٹی کا، تو اس کے سامان کے اندر میری بیٹی کے جہیز کے اندر یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے گھر سے اسے رخصت کرنا ہے، جو دوسرے گھر میں جا رہی ہے اسے کسی چیز کی محتاجی نہ ہو، کسی سے اسے سوال نہ کرنا پڑے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں مجھے دی جائے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر اپنے بندوں کے لیے کر رہا ہے۔ فرمایا وَدَانِيَةً، اور وہ قریب ہوں گے، قریب تر۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا، آپ نے کل درس کے اندر سماعت فرمائی، متکئین فیہا علی الارائک، فرمایا وہاں وہ پلنگوں کے اوپر ان کے پلنگ بچھے ہوں گے، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو علماء مفسرین نے علی الارائک کی طرف فرمایا کہ جس طرح نو بہتن دلہن اپنے گھر میں جا کے پلنگ کے اوپر بیٹھتی ہے، تو اس سے پہلے وہ پلنگ کسی کے استعمال کے اندر نہیں ہوتا، فرمایا خاص طور پہ اس بیٹی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا جنت کے اندر جو پلنگ ہوں گے، فرمایا وہ کسی دوسرے کے استعمال کے اندر نہیں ہوگا، وہ جس کے لیے تیار کیا ہے اسی کو اللہ پاک عطا فرمائے گا، اسی پلنگ کے اندر وہ بیٹھے گا اوپر۔ تو فرمایا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ، یہ اللہ اپنی جنت کے اندر نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وہ قریب ہوں گے ان پر، ظلالھا، ان کے سائے۔ فرمایا وَذُلِّلَتْ، اور جھکا دیے جائیں گے، قطوفھا، جو کھجور کے پھلوں کے جو گچھے ہیں، تذلیلا، وہ بہت ہی قریب کر دیے جائیں گے۔ علماء مفسرین نے اس کی تفسیر کے اندر بیان فرمایا جنتی اپنے مقام پہ بیٹھا ہوگا۔ یہاں ایک سوال کیا کہ وہاں نہ چاند ہے نہ سورج ہے، ان درختوں کے سائے کیسے ان کے سامنے ہوں گے؟ فرمایا وہ کیسے ساؤں کے نیچے ہوں گے؟ فرمایا درخت نہیں ہوں گے، فرمایا چاند نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نور کی روشنی ہوگی۔ تو عام طور پہ کمرے کے اندر بلب نہ چلتا ہو، اندھیرا ہوتا ہے، یہاں چاند یا سورج کی روشنی نہیں آتی، اور اس بجلی سے
جو روشنی ملتی ہے وہ کمرہ روشن ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہاں نہ چاند نہ سورج کی ضرورت نہیں ہوگی، فرمایا اللہ کے نور سے وہ چمک رہا ہوں گے۔ فرمایا وہ درخت ان کے جو درخت ہیں جنتی درخت، اور جن کے پھل یہ جنتی استعمال کریں گے، فرمایا ان کے سائے ان کے قریب ہوں گے، اور پھل کا اندازہ کریں گے، ارادہ ہوگا میں اس کو استعمال کروں، وہ پھل اس کے قریب آ جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرمایا وَذُلِّلَتْ، اور اسے جھکا دیا جائے گا، اور جو پھل ہیں وہ جھک جائیں گے خود بخود، اور کسی دوسرے کی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ فلاں حور آئے گی، فلاں اللہ کا جنتی فرشتہ آئے گا وہ مجھے کھلائے گا، فرمایا نہیں، وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائیں گے، آؤ بھئی استعمال کرو، مجھے تو اللہ نے بنائے ہی تمہارے لیے۔ فرمایا قطوفہا، اس کے گچھے جھک جائیں گے، تذلیلا، بہت قریب، کہ آپ کو تکلیف نہ اٹھانا پڑے، جو تکلیفیں دنیا کے اندر آپ کٹ کے آ رہے ہیں۔ یہاں میں نے کل بھی کہا کہ صبر کے بدلے کے اندر اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا، فرمایا یہاں صبر کرنا۔ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لیں، ایک میں نے حرام کی طرف نہ نگاہ کو اٹھانا ہے، نہ میرے ہاتھ نے آگے بڑھ کے جانا ہے، حرام کی طرف میں نے نہیں جانا۔ ہر حرام چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حرام کی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اور دوسری، جو 5 اسلامی بنیادی عقید ہیں ہمارے، اور جو ستون جنہیں کہا جاتا ہے، اسلام کے پلر کہا جاتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کو ادا کرتے جائیں، یقیناً جنت آپ کے لیے تیار کھڑی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، یہ آیت نمبر 15 ہے، وَيُطَافُ، اور گردش کریں گے، علیہم، ان پر، یا انہیں پھیر دیا جائے گا، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، بِآنِيَہ، یہ برتن ہوں گے چاندی کے، جن کے اندر وہ مشروب کا استعمال کریں گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں گے۔ تو یہ عام سلور کے برتن نہیں، یہاں سٹیل کے برتن نہیں، اور پلاسٹک کے برتن نہیں ہوں گے، فرمایا چاندی کے برتن ہوں گے، من فضة و اقواب، فرمایا وہ گلاس ہوں گے، اقواب کہتے ہیں اس گلاس کو قوم کہ جس کا کڑا نہ ہو، وہ پیالہ اور یا گلاس، فرمایا ایسا ہوگا کانت قواریرا، فرمایا جیسے شیشہ چمک رہا ہے، وہ ایسے صاف ستھرے ہوں گے کہ جس طرح کہ شیشہ چمک رہا ہے، شیشے کے ہوں گے نہیں، شیشہ نہیں ہوگا، فرمایا جو چاندی کے برتن ہوں گے جس کے اندر جنتی اللہ کی نعمتوں کو اٹھا کے ان برتنوں کے اندر استعمال فرمائیں گے، تو فرمایا وہ چاندی کے ہوں گے، اور وہ کتنے صاف ہوں گے، فرمایا جس طرح شیشہ دور سے چمکتا ہے، شیشے کے اندر انسان کا اپنا عکس نظر آتا ہے، تو فرمایا جو ان کے اندر مشروب ڈال دیا جائے گا، فرمایا وہ ایسے ہی انہیں نظر آئے گا، تو فرمایا ایسے صاف ستھرے وہاں کے وہ جو برتن ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، اور ان کی صفائی ایسی ہوگی۔ تو فرمایا قواریر، میرے بھائی یہاں ہم برتن استعمال کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن یہ برتن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ برتن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ آپ کے لیے پہلے ہی تیار فرما کے بیٹھا ہے، اپنی شان کے مطابق میرا جنتی بندہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے نعمتیں اللہ پاک نے پہلے تیار کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا قواریر من فضة، فرمایا وہ جو شیشے کے ہوں گے، فرمایا وہ شیشے کے برتن حقیقت میں وہ چاندی ہوں گے، من فضة، ان کی چمک، ان کی دھمک، ان کی خوبصورتی، فرمایا ایسے۔ یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر چاندی کو یہاں جتنا رگڑا جائے، جتنا اسے بری کیا جائے، لیکن اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے تو فرمایا نظر نہیں آئے گی۔ یہاں دنیاوی طور پہ جو چاندی ہے، اس چاندی کا خیال نہ کریں کہ یہ چاندی اور وہ چاندی ہے کہ یہ چاندی بھی اس کے آگے شرما رہی ہے، تو فرمایا وہ چاندی کے برتن ہوں گے جن کے اندر جنتی استعمال فرمائیں گے، تو فرمایا وہ صاف ستھرے ایسے ہوں گے، فرمایا وہ جو کچھ ان کے اندر ہوگا اور جنتی کو باہر سے نظر آئے گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا
قدروہا تقدیرا، فرمایا جب ان کے اندر مشروب ڈال دیا جائے گا، اسے بھر دیے جائیں گے، فرمایا اندازے سے جنتی وہ ساقی پانی پی رہا ہے، فرمایا اندازے سے آپ چائے استعمال کرتے ہیں بھئی یہ برتن کے اندر ڈالیں اور برتن سے باہر یہ ڈلنی نہیں چاہیے، اور اسی طرح مشروب استعمال کرتے ہیں یہ برتن سے باہر گرنا نہیں چاہیے، تو فرمایا وہ جنتی ایسے اندازے سے اسے ڈالیں گے، تو فرمایا تقدیرا پورے پورے اندازے سے، آؤ بھائی پیو جام یہ اللہ کے ہیں، نعمتیں اللہ کی ہیں، استعمال ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ دنیا کا نظام ہے، دیکھیے اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کا ذکر اور ان الابرار سے شروع فرمایا، اور آگے ابھی اللہ یہ ذکر چل رہا ہے جنتیوں کی نعمتوں کا کہ اللہ نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو میں نے کئی مرتبہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ اگر جنتی حور جنتی مرد کے نکاح کے اندر آئے گی تو زمین کی طرف اس طرح جھانک کے دیکھے، اس کی خوبصورتی سے، اس کی چمک سے، اس کے دیدار سے، اس کے نور سے یہ دنیاوی طور پہ جو ہم ہیں بے ہوش ہو کے گر پڑے، تو وہاں وہ آپ کی نکرانیاں بن کے کھڑی ہیں، آپ کے نکاح کے اندر ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کی خدمت کے اندر ہیں، ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں۔ تو فرمایا وہاں جس طرح کل کے درس کے اندر کہ اللہ پاک نے فرمایا نہ وہاں دھوپ ہوگی اور نہ ہی وہاں ٹھنڈ ہوگی، جس طرح کہ عام طور پہ ہم موسم جس طرح آج کل کے موسم سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسی طرح 12 مہینے کا موسم ہونا چاہیے، تو میرے بھائی وہاں جنت کے اندر ایسا موسم اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے، تو نہ وہاں دھوپ ہوگی، گرمی لگے گی، نہ پسینہ آئے گا، اور نہ ہی آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی، نہ ہی اتنی سردی ہوگی کہ اس سردی کے اندر آپ ڈرتے پھریں کہ آپ کا وہاں چلنا مشکل ہو، پھرنا مشکل ہو۔ تو اللہ پاک نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں، بزرگوں، اور جہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مائیں بہنیں، اور ان تک جو میری آواز اس ویڈیو کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اپنی اس دنیا کو، آخرت کو خراب نہ کریں دنیا کے بدلے کے اندر۔ یہ چند دنوں کی، چند سالوں کی، چند سانسوں کی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی، وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہاں بیٹھ کے تیاری کرنی ہے، اور جس وقت ہماری روح پرواز کرے، جس کے لیے حضور نے فرمایا یہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، فرمایا یہ تحفہ ایسا ہے یہاں دنیا سے انسان چھوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ جو آدمی ساری زندگی دعا کرتا ہے اللہ مجھے اپنے نبی کا دیدار فرما، مجھے اپنے نبی کا دیدار فرما، تو یہ موت اسے اٹھا کے اپنے نبی کے دیدار کے لیے ایک وسیلہ بن جاتی ہے۔ قبر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا اور کیا خیال ہے؟ تو وہ عاشق رسول کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے میں مر کے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں نے تو ساری زندگی حضور پر درود و سلام کے نذرانے پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ تو میرا نبی ہے۔ تو میرے بھائی، دوست، نوجوان اپنی آخرت اور موت اور قبر کے لیے تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔